رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ صرف بدر میں نہیں تھا. صحابی نے کہا نا جنگ کے بعد یا رسول اللہ دوران جنگ ایک کافر کو میں مارنے لگا, میں نے تلوار اٹھائی یا رسول اللہ, میں نے تلوار اٹھائی, میرے آقا اس کی گردن کٹ گئی, میں تلوار کو دیکھ رہا ہوں, میں اس کی گردن کو دیکھ رہا ہوں, گھبرا کے واپس آئے, میں رسول اللہ میں نے نہیں مارا, بخدا میں نے نہیں مارا, میری تلوار یوں کی وہ گردن اسی کٹ گئی, میں اپنی تلوار کو دیکھوں اسی گردن کو دیکھوں, میرے کریم آقا کیا ہوا. یہ فرق ہے, اگر صحابی اور نبی برابر نہیں ہو سکتا تو امتی اور نبی کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اگر اس کو پتہ ہوتا تو پوچھنے کیوں آتے؟ پتہ لگا سب سے بڑا باخبر کوئی ہے تو امام الانبیاء ہے. حضور کی برکت سے وسیلے سے پھر کوئی باخبر ہے تو حضور کے وسیلے کے بعد باخبر ہے. حضور کے بعد کوئی باخبر نہیں ہے, جس کو حضور کے وسیلے سے خبر ملی ہے پھر وہ بھی باخبر ہوئے. حضور باخبر ہوئے, خود سے نہیں ہوئے, اللہ کی عطا سے باخبر ہوا. قرآن نے کہا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. میں نے تمام علم آپ کو دے دیا ہے, اور اللہ کا فضل عظیم میرے حبیب آپ پر. فضل بھی آپ کا عظیم ہے, اخلاق بھی آپ کا عظیم ہے, امت بھی آپ کی عظیم ہے, قرآن بھی آپ کا عظیم ہے. اِنَّكَ عَلَىٰ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کا اخلاق بھی عظیم ہے, آپ کا کردار بھی عظیم ہے. تو فرمایا زمین پر بچ جاؤ. صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ معاملہ فرمایا مشکل کے لیے تیار ہو جا. مصعب بن عمیر سید الشہداء شاہ صاحب بات کر رہے تھے, دونوں کا سیم معاملہ ہے. دفناتے وقت وہ بندہ مصعب بن عمیر جس کپڑے کو ایک بار پہنتا تھا پھر پہنتا نہیں تھا, جس برتن میں وہ کھانا کھاتے تھے نا اسلام قبول کرنے سے پہلے دوبارہ نہیں پہنتے تھے جناب. لیکن رائل فیملی کا بندہ تھا, اور جتنی مہنگی خوشبو حضرت مصعب بن عمیر اسلام سے قبل لگاتے تھے کوئی عام بندہ خرید نہیں سکتا تھا. اور حسین اتنے تھے جب گھر سے نکلتے تھے رستے میں خواتین انتظار میں ہوتی تھی کب گزرے, اس کے چہرے کی جھلک دیکھیں ہیں. پھر مصعب بن عمیر مسلمان ہو گئے, پھر کلمہ پڑھا, پھر ایک جنگ میں جب نبی رحمت صلی ایک دفعہ صحابہ جنگ کی تیاری کرتے مصعب بن سمرے آئے, دیکھا پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, پاؤں کے اوپر مٹی اور جسم پھٹ کپڑے پھٹے ہوئے. حضرت کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آئے. اسلام قبول کرنے سے وہی میں نے کیا کہا, میں آپ مجھے آپ سے محبت کا پھر مشکلوں کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ لین لاٹ بندہ, برتن کپڑا خوشبو اس سے نہیں یہ کوئی استعمال نہ کرے اور دوبارہ پہنے نا. یہ عالم ہے جب مسلمان نہیں ہے. جب نگاہ مصطفیٰ پر آیا, جب کلمہ محمد پڑھے, حضرت مصعب بن عمیر سے خوبصورت صحابہ میں قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. اتنے کمال کے قاری ہے قرآن تھے, اتنے بہترین قرآن کے قاری تھے, اتنی کٹ کھائی انہوں نے ماں سے کلمہ پڑھنے کے بعد, اتنی کٹ کھائی, سب چھوڑا حضور کی محبت میں. نبی رحمت دیکھا پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, کپڑے پھٹے ہوئے, آنکھوں سے آنسو آئے, بولے کچھ نہیں. پھر آگے وہ اتنے شہید ہوئے. جب شہید ہوئے جنازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, بالکل سید الشہداء والا معاملہ ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی رمضہ والا معاملہ, سر پہ کرے تو پاؤں ننگے, پاؤں کرے تو سر ننگا ہے. فرمایا یا رسول اللہ مصعب بن عمیر کا ایک ہی چادر پڑی ہوئی ہے, سر پہ ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے, پاؤں پہ ڈالتے ہیں تو آقا سر ننگا ہے, کیا کریں؟ جنازے پر آئے, نبی رحمت کی آنکھوں سے آنسو. فرمایا میرے اللہ گواہ ہے, اس سے خوبصورت قبیلے میں کوئی بندہ نہیں تھا, یا اللہ سے اچھا کپڑے کوئی نہیں پہنتا تھا. میرے معبود سے قیمتی خوشبو میرے شہر میں کوئی لگاتا نہیں تھا. میرے مالک جب سے تیرے نبی کا کلمہ پڑھا, تیری راہ میں آیا, یہ اتنی آزمائشوں میں آیا, اس سے بہتر کپڑے کوئی نہیں پہنتا تھا. آج اس کے پاس کفن کے لیے کپڑے نہیں. میرے معبود میں تیری بارگاہ میں اس کی مغفرت بخشش کی دعا دیتا ہوں, دعا کرتا ہوں, اور میں گواہی دیتا ہوں یہ سچا تھا, سچا ہے, سچ ہی لے کر گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اب دیکھیے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, اور پھر یہ آزمائش کی گھڑی آسان تو نہیں تھی, آسان تو نہیں تھی. آنکھوں سے آنسو آئے, آنکھوں سے آنسو آئے. حضرت سعد کے جنازے میں رسول اللہ تو پنجوں کے بل چل رہے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پورا پاؤں نیچے رکھیے, پنجوں پہ چلنا بہت مشکل ہوتا تھا نا, یہ تو گرمی پسینہ آ رہا ہے, ویسے آپ چلیں تو پسینہ نکل جائے, پنجوں پر چلنا بہت مشکل ہے. پورے جنازے میں تشریف لائے امام الانبیاء پنجوں پر کھڑے, جنازہ پڑھا تو پنجوں پر کھڑے, دعا ہو رہی ہے تو حضور مبارک پنجوں پر کھڑے, پاؤں کی انگلیوں پر کھڑے. صحابی نے کہا رسول اللہ قدم مبارک زمین پر رکھیے, اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ خلاف توقع کبھی میرے آقا آپ ایسے چلے نہیں. فرمایا اللہ کریم نے سعد کے جنازے میں فرشتے اتنے بھیج دیے, مجھ محمد کو پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں مل رہی. تیری نسبت میں سما رہا ہے میرا انداز حیات میں, گر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. پھر دیکھتے کیا ہو گیا, فرمایا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے, میرا پاؤں بھی فرشتوں کے پاؤں پہ نہ پڑ جائیے, معاملہ پھر یہاں آ جاتا.
جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، تو بلال حبشی کو کتنے پتھر پڑے، پہلے کیوں نہیں پڑے؟ حضرت خباب کو لٹایا، پوری کمر نشان نشان ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی عمار بن یاسر کنت علی ابراہیم. عمار بن یاسر بھی آگ پہ لیٹے ہوئے ہیں انگاروں پر، اور ہٹے کٹے ینگ کڑیل جوان تھے خدا کی قسم. وہ جب انگار جلتے تھے تو ان کی جسم کی چربی پگھلتی، جیسے آپ کباب بنا رہے ہو، سیخ کو آپ رکھیے، وہ جب جسم ان کی چربی پگھلتی تھی، وہ چربی کے وہ جو آئل ہے نا وہ انگاروں پر گرتا تھا، انگار اور جلتے تھے. یہ نہ جانے کب سے چل رہا تھا. نبی کریم ایک دن گزرے، عمار بن یاسر کو انگاروں کو لٹایا ہوا ہے. ہم تو کیا ہے، ہم تو کسی کو بولیں حضور کی عزت کے لیے باہر آئیں تو نکلنے کو تیار کوئی نہیں. ابھی دیکھو کیسے پٹ پڑ رہی ہے. افسوسناک بات ہے، حمایت نہیں کی جا سکتی، بٹ بات یہ ہے کہ جب حق کے لیے آپ کھڑے نہیں ہوں گے پھر آپ کی حق منڈی مروڑے گا. جو آپ دوسروں کے ساتھ کرو گے وہ آپ کے ساتھ آئے گا. میں اکثر دوستوں کو بولتا ہوں ہر ایک سیاسی جماعتوں سے وابستگی ہے، لیڈر سے اتنی محبت رکھی ہے کہ خدا رسول کی محبت آڑے نہ آئے، وہ ہمیشہ بلند رہے. اس کے صحیح کو صحیح بولیے، اس کے غلط کو غلط بولیے، سب کچھ بولیے وہ ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک صرف رسول اللہ کا دین ہے، کوئی بھی نہیں. کمی بیشی انسان میں ہے. آقا کریم علیہ السلام گزرے، انگار پر لیٹے ہوئے اور چربی پگھل رہی، اور چربی وہ جو آئل آگ پر گل رہا ہے اور دھواں اٹھ رہا ہے. حضور نے یہ منظر دیکھا تو ہل گر گئے. سیدھا چلتے عمار بن یاسر جسم مبارک کے اوپر آئے، ایسے لٹایا ہوا ایسے نیچے سارے آگ. قسم خدا کی سوچیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے، میں جلدی زبان یہ گرم اس پر یہ بندہ ڈر کے ہمارے کرنٹ نہ لگ جائے. ایک انسان ہے انگاروں کے اوپر لٹایا ہوا ہے، برہنہ لٹایا ہوا ہے، انگاروں کو جلایا جا رہا ہے، اوپر انسان لٹایا جا رہا ہے. قصور کیا اس کا کہ اس نے کلمہ محمد پڑھا ہے، جب سے تو نے مجھے سنگر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا. ویسے کرنی کے بچوں نے پتھر مارے، چھوٹے نے مارے، چلتے رہے. ایک نے بڑا مار دیا، بڑا مارا، اپنے آواز ماری، نا بس اگلا پتھر نہ ماری. اس نے کہا کیوں؟ محبت کی بات کرتا ہے، ایک پتھر برداشت نہیں کر سکتا تو دیوانگی کا نہ رکھیں. اس نے کہا نہیں، چھوٹے 100 مارو، تمہارا بھی کام چلے گا، میرا بھی کام چلے گا. تم نے بڑا پتھر مارا، دیکھو جب بڑا پتھر لگا نا خون نکلا، زخم لگ گیا، اور جب زخم لگ گیا تو پھر خون نکلا، اور جب خون نکلا پھر وضو ٹوٹ گیا، جب وضو ٹوٹ گیا پھر یار کا نام لے نہیں سکتا نا، اس لیے بڑا پتھر مارنے سے منع کر رہا ہوں. چھوٹے مارتا جا، تیرا بھی کام چلے گا، میرا بھی کام چلے گا. ارے ظالم بڑا مار دیا، تیرا کام تو چل گیا، میرا کام رک گیا. پتھر کیوں پڑے؟ جب سے تو نے مجھے. نبی کریم علیہ السلام قریب آئے، جب یہ منظر دیکھا عمار بن یاسر آگ کے اوپر لیٹے ہوئے، اللہ ادھر دیکھیے، دستے مبارک پھیرا اوپر اللہ، اور دعا کیا مانگی جو حضرت سیدنا ابراہیم کے لیے خالق کائنات نے مانگی. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اس کے تفسیر تشریح کا ٹائم نہیں ہے. حضور نے عمار بن یاسر کے جسم مبارک کے اوپر ہاتھ پھیرا، فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی عمار بن یاسر کنت علی ابراہیم. اے آگ جیسے ابراہیم پر کھلے گلزار ہو گئی، ایسے میرے عمار بن یاسر پر کھلے گلزار ہو گئی. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. محبت کی انتہا ہے. اللہ اکبر. محبت کی انتہا ہے نا. اگلا بھی عشق میں پورا ہے، بٹ جس کے عشق میں زندگی دے رہا وہ بھی عشق میں پورا ہے، اس کی بھی غیرت کو سلام ہے. اور جس کی محبت میں جل رہا ہے اس کی وفاؤں کا بھی سلام ہے، اس کی عظمتوں کو بھی سلام ہے. بزرگ وہ کوئی بات نہیں کی، ہاتھ میرا اٹھ کے چلے گئے. عمار بن یاسر لیٹے رہے. ڈے نیکسٹ پھر پکڑ کے لائے، انگار زیادہ لگائے. اب انسان کو پکڑ کے لگاتے تھے نا، پکڑ کے لٹاتے تھے. اگلے دن عمار بن یاسر آئے، چپ کے خود لیٹ گئے اور ہنس رہے. وہ آگ جلانے والے ڈر گئے. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا بابا تم اپنا کام کرو یار، جس کا میں نے کام کر رہا تھا وہ کر کے چلا گیا ہے. جیسے مولانا کفایت علی کافی کو انگریزوں نے جسم کو کاٹا، کاٹنے کے بعد اندر مسالہ ڈالا، رگوں کو کاٹا. خدا کی قسم یہ جسم کیا کہتے ہیں اس کو، یہ چمڑی کو کاٹا، کاٹنے کے بعد مسالہ ڈالا، رسیوں سے باندھا، اور جناب وہ ہماری دیہات کے پرانے زمانے کی کوئلے کی استریوں کو اوپر پھیرا. کوئلے کی استریوں کو پھانسی. جنگ آزادی کے ہیرو تھے مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، سید بادشاہ تھے، 1857 کی جنگ آزادی کے ہیرو تھے. آپ کو نام نہیں ملتا نصاب میں. پھر ان کو وہ کلام ہے، وہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جناب رات کو جیل میں کا اگلے دن پھانسی تھی، جسم کاٹا،
چمڑی کاٹی، چمڑی کے اندر مسالہ ڈالا. انسان بھی کتنا جلاد ہوگا، خدا کی قسم ہے. وہ عرب کے ظالم لوگوں کو آپ بھول جائیں گے. انگریزوں نے کام کیا، رسیاں باندھی اور اوپر گرم انگاروں والی استری پھیری. استری پھیر کر ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ کر کال کوٹڑی میں ڈال کر جیلر نے کہا کیا ضرورت اس کو پھانسی دینے کی، صبح یہ لڑک جائے گا، مر جائے گا. پھینک کے چلے گئے. صبح واپس آئے تو کفایت علی کافی مسکرا رہے بیٹھے. اس نے کہا تو مارا نہیں، تو بچ گیا. اس نے کہا تم اپنا کام کرو، جس کے لیے میں نے کام کرنا تھا رات کر کے وہ چلا گیا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں آئے، وہی جیل میں رسول اللہ آئے. حضرت کافی رحمت اللہ نے فرمایا حضور وہ اتنی نمازیں پڑھائی، جمعے پڑھائے، خطبے دیے، درس دیا، قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، اتنا پڑھانے کے باوجود بھی آپ خواب میں نہیں آئے. یہ جسم کٹوانے کے بعد، استری پھروانے کے بعد، مسالہ ڈالنے کے بعد، اوپر استری پھیرنے کے بعد اگر آپ کو میرے ماہی تب دیکھنا تھا، یہ کام تو میں پہلے کر چکا ہوں. جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا دی. تو عشق کی داستان ہے نا. اگر آپ اتنی تکلیف کے بعد آتے تو میرے آقا ہی تو میں کب کا کر چکا ہوتا. اب علم دین کی داستان کو پڑھی تو جو لوگ وہاں نہیں کھڑے ہوتے پھر وہ اس طرح سے نہیں ہوتے جو حق کے ساتھ. دیکھیے حضور نے فرمایا من مشا مع ظالم لیعینہ ویعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام. جو بندہ ظالم کے ساتھ یہ جان بوجھ کر، جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے چلا گیا یہ ظالم ہے، فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے باہر ہو گیا، اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین پر وہ بچ جائے. تو پھر اگلے دن حضرت عمار بن یاسر آگے لیٹ گئے. پوچھا آج ڈر نہیں رہا؟ کہ نہیں، ڈر کل جلاتا تھا. اور جس کی محبت میں عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے. اور ڈوب کے جانا ہے، جس کے لیے جلے ہیں کل وہ حکم دے گئے آپ کو میرے عمار کے لیے گلے گلزار بن جا، جیسے خالق کے کائنات کے ابراہیم خلیل کے لیے تو گلے گلزار بن گئی، ایسے میرے عمار کے لیے گلے گلزار بن جا. لہذا وہ کل تک تمہارا جلانا تھا، اب حضور کا حکم آگ پر بھی چلتا ہے. جس نبی کا حکم آگ پر بھی چلتا ہے تو اس کا غلام آگ میں جلے گا کیسے؟ اس کی نسبت والا آگ میں چلے گا کیسے؟ ان سے محبت کرنے والا آگ میں چلے گا کیسے؟ اس دین کی بات کرنے والا آگ میں چلے گا کیسے؟ میرے امام نے کہا کام وہ کیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو، نہ بھی رضا تم پہ کروڑوں دوں. لیٹ گئے، وہ حیران ہو گئے. آپ کو میں جلانا چاہ رہا ہوں، آپ خود آگ پہ لیٹ گیا، میں کیا کروں؟ آپ بھی تو سر پکڑیں گے، کیا بندہ ہے جس کو آگ بھی اثر نہ کرے؟ وہ حضور کا غلام عمار بن یاسر ہے. یہ صحابہ کی عظمت. بلال حبشی کو بھی تو امیہ بن خلف نے یہی کہا نا، جب وہ ریت پر گھسیٹتا تھا پھر پتھر باندھتا تھا. اپنے سنی باتیں میں کوئی نئی بات نہیں کرتا ہوں، جلدی سے اینڈ کر رہا ہوں. حضرت بلال حبشی کو بھی رونے کا بھی ہنسے. ایک دن امیہ نے غیر بات سنو یار تم روتے ہو، یہ تو میری سمجھ میں آتا ہے، ہنستے کیوں وہ ظالم؟ اس نے کہا تم کھینچتا ہے، گھسیٹتا ہے، چمڑی ادھرتی ہے، خون نکلتا ہے، اتنا بڑا پتھر پیٹ پہ رکھتا تھا کہ میں اٹھ نہ سکوں، تو درد ہوتا تو روتا ہوں. تو میں یہ بن خلف نے تو میں بھی سمجھتا ہوں درد ہوتا تو روتا، ہنستا کیوں ہے؟ اس نے کہا اس درد کے بعد جو لطف ہوتا ہے، اس درد کے بعد جو سینے میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، جو لطف پیدا ہوتا ہے، وہ مجھے ہنسنے پر مجبور کر دیتا ہے. امیہ بن خلف کو اس نے کہا یار یہ درد کیسے ہوتا ہے، یہ درد کیسے ہوتا ہے؟ کہ یہ کون سا ذائقہ ہے؟ اس نے کہا یہ تیری سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے لیے رسول اللہ کا دیوانہ ہونا پڑتا ہے، تو اس نسبت سے محروم ہے، تیرے پلے نہیں پڑے گا. یہ درد کے بعد جو مزہ ہے نا، یہ مزہ تیری سمجھ میں نہیں آئے گا. درد رونے پر مجبور کرتا ہے، جو عشق ہے نا وہ ہنسنے پر مجبور کرتا ہوں، یہ تیرے پلے نہیں پڑے گا. یہ وہی بات جو مولانا روم اور حضرت مولوی ہرگز شد ملائے روم، مولانا روم اور شمس تبریز کا معاملہ ہوا. مولانا روم پڑھا رہے تھے، شمس تبریز آئے، وہ ہاتھ میں کتابیں تھیں. مولانا روم نے پوچھا حضرت شمس تبریز سے، تو انہوں نے شمس تبریز مولانا روم سے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ کتابیں شاگرد بیٹھے ہوئے، یہ کیا ہے؟ تو نہیں یہ وہ چیز جو تیرے سمجھ میں نہیں آئے گی. کتابیں تھیں یہ وہ چیزیں جو تیری سمجھ میں نہیں آئیں گی. شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری کتابیں اٹھائیں، جہاں پڑھا رہے تھے قریب کنواں تک، کنویں کے اندر پھینک دی، پانی کے کنویں کے اندر پھینک دی. مولانا روم چلائے وہ سارا علم پانی میں ڈال دیا، علم وہی جو کتاب میں ہے، بس کیا بات، تیرے علم بس یہی ہے جو کتاب میں پڑھا دیا، بس وہی علم ہے. پھر کنویں میں ہاتھ ڈالا، وہ ساری کتابیں نکالی، یوں ہلایا تو سوکھی مٹی گر رہی تھی اندر سے.
سوکھی مٹی گر رہی تھی. اب وہ مولا روم چلائے, انہوں نے کہا اینچی است, یہ کیا ہے؟ کہا این او است کے تو نہ دانی, یہ وہ جو تیری سمجھ میری آئے گا. تو آپ جب سمجھ والوں کے ساتھ الرحمن فصل بھی خبیرہ, جب خبر لوگوں کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو خبر ہوتی ہے, ان کو بھی خبر نہیں تھی. اب جب ان کو خبر ہوئی کہ کتاب کو پڑھانا ہو رہا ہے, اللہ کی معرفت کا جو سچا عالم ہے, عالم ربانی ہونا ہو رہا ہے, اور جناب یہ کیا ہے, یہ تیری سمجھ میں نہیں آئے گا, انہوں نے پانی میں ڈال دیا. جب نکالی تو یہ کیا کہا, یہ تیری سمجھ میں نہیں آئے گا. پانی کے اندر سے کتابیں نکالی تو سوکھی مٹی گر رہی ہے. حضرت مولانا روم قدموں میں گرے, پھر بیت ہوئے, پھر فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم, روم کا عالم اور مولا روم میں نہیں بنا جب تک شمس تبریز کی غلامی میں نہیں آ رہا. دل بدل گیا, حال بدل گیا, کیفیت بدل گئی, طبیعت بدل گئی. جب طبیعت بدل گئی, انا نکل گئی, غصہ نکل گیا, علم کا رعب نکل گیا. علم کا تکبر بھی بڑا خطرناک ہے. العلم حجاب الاکبر, اللہ محفوظ رکھے. نکل گیا, عاجز ہو گئی. اور پھر پڑھی آپ ان کی مثنوی, آپ حیران ہوں گے کیا کچھ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سارے منظر کے بعد مثنوی بھی لکھا ہے. کہتے پہلے میں صرف ایک عالم تھا بس, لیکن جب مرشد کی نگاہ پڑی پھر میں مولا روم تھا. روم کا سب سے بڑا کوئی عالم ہے, روم کا سب سے بڑا کوئی مفتی ہے, روم کا سب سے بڑا کوئی پیر طریقت ہے, مفسر ہے, محدث ہے, قاری ہے. پہلے کوئی اور تھا, لیکن مرشد کی غلامی میں آنے کے بعد, صرف شمس تبریز کی معرفت میں آنے کے بعد وہ میں ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی یہ رائے ہمارے شاہ صاحب پر بھی تھی. اللہ کریم نے کوئی کی برکت عطا فرمائی. آپ کا اللہ کریم آنا قبول فرمائے, آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے, اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. فرمایا اونٹ اس کی طرح بچہ, اچھا بیٹھے تو اس آجی کے ساتھ بیٹھے. اب جب اٹھتا ہے تو عام جانوروں کی طرح اٹھتا نہیں ہے, پہلے اگلی دو ٹانگیں اٹھاتا ہے, پھر اٹھاتا ہے, پھر اس کی چال بھی بکری ہے, اس کا کھانا بھی وکھرا ہے, اس کا پینا بھی وکھرا ہے جناب, اس کا ذبح کرنا بھی وکھرا ہے, اس کا گوشت بھی وکھرا, اس گوشت کا ذائقہ بھی وکھرا, ذبح کرنے کا طریقہ بھی وکھرا. تو قرآن نے کہا الابل, اونٹ کی مثال دی, پھر زمین کی مثال دی, پہاڑ کی مثال دی. چوتھی چیز وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, پہاڑوں کو ہم نے زمین پر کیسے گاڑ کے رکھا ہوا ہے. دعوت دینے والے پر یہ لازم ہے وہ اتنا مضبوط کھڑا ہو گئے. صحابی نے پوچھا رسول اللہ ایک ایسی بات بتائیں آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. حضور نے فرمایا آمنت باللہ ورسولہ ثم استقم, اللہ پر ایمان لا, اس کے رسول پر ایمان لا, پھر ڈٹ جائے. چار چیزیں میں نے آپ کو دائی کی اس آپ بتائیں. ایک اس کی جیسے اونٹ میں اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں, اس میں آسمان جتنی اس کی سوچ بلند ہو, اپنے علاوہ دوسروں کو بھی مسلمان سمجھے. یہ میرے پیر کا مرید نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے, سلام کے قابل نہیں ہے. نگاہ بلند, اس کی سوچ بلند, اس کی وسعت بلند ہو. فرمایا جیسے آسمان بلند ہو اس کی سوچ بلند ہو. بند گلی کے کیڑا نا, اپنے علاوہ سب کو کافر نہ سمجھے. بس مجھے تقریر کا موقع نہیں ملا, میں آپ کی محفل میں آؤں گا نہیں, مجھے نعت نہیں پڑی, ہم اکثر دیکھتے ہیں اگلی بار ہم آئیں گے ہی نہیں. سوری معافی چاہتا ہوں, مجھے لفافہ نہیں ملا, اگلی بار آئیں گے ہی نہیں. میرے نام کا علامہ فامہ نہیں لگا, کارڈ نہیں لگا, میں اگلی بار آؤں گا نہیں. میں اپنی بات کر سکی نہیں, نوٹ نہیں اچھالے, میں اگلی بار آؤں گا ہی نہیں. تو اللہ کا ہے, وہ سوچ کی بلندی کا ہے. وفادار ہو تو وفا کر کے دکھاؤ, کہنے کی وفا کرنے کی وفا. فرمایا سوچ بلند ہو, پہاڑوں کی طرح اس کے استحکام کھڑا ہو. ہم بھی شروع میں آئے خدائی کے ساتھ 2007 کا وقت, کیوں علم یاد ہے گزر گیا وقت, دکھ کا وقت دیکھا, نفرت خدا کی قسم نہیں پالی. بڑی راتیں دیکھی, بڑے دن دیکھے, بڑے الزام دیکھے. وہ دیکھے اس وقت 30 سال کی عمر نہیں تھی, 26-27 سال کی عمر میں, 25-26 میں وہ کچھ دیکھا, سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن بس یہ مرشد کی جو تربیت تھی, استادہ کی تربیت تھی, ماں باپ کی دعائیں, دوستوں کی محبت ہی اللہ کریم نے اتنا وقت گزار دی. کون سنتا ہے کسی سے؟ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. بلال کو بھی مارا پڑی, عمار بن یاسر کو بھی مار پڑی, اللہ اکبر, حضرت خباب کو بھی مار پڑی. ویسے کرنے نہیں بھی کہا بھائی یار چھوٹے 100 مار لے, تیرا بھی کام چلے گا, میرا بھی چلے گا. بڑا مارنے سے تیرا تو چل جائے گا, میرا کام نہیں چلے گا. تو میرے امام نے کیا کہا, کام وہ کیجئے تم کو روزہ راضی کرے. شاہ صاحب عمر کی بات کی, آخری بات کر کے ختم کروں.
ادھر عمرے پر ایک سوڈانی عالم ملے. ان کی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. ہمارے ساتھ 50 لوگ قافلے میں تھے. جب یہ لوگ کوئی 28 تاریخ کو مدینے سے رخصت ہوئے نا, تو اب خدا پہ یقین کریں کوئی 50 لوگ تھے. جب وہ رو رہے تھے نا, کوئی رات 3 بجے کا وقت کچھ ہو گیا, بس میرے پاس سے رخصت ہوئی. میں ان کا معلم تھا, تو میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتاؤں بابوزو مجھے کچھ ہو گیا. میں اتنا رویا کہ وہ جو ہمارے دوست نے کہا بٹ سب مر جاؤ گے خدا کا واسطہ. میں نے کہا 28 کو یہ جا رہے ہیں. ارے ظالم 2 دن بعد میں مدینے سے کیسے جاؤں گا. وہ اعظم چشتی کہا کرتے تھے جہاں بدن سے نکلتی یا اعظم کوئی آسا ہے مدینے سے جدا ہونا. تو میں رویا بہت جگہ. مجھے گھر چپ ہو جائے. زمزم لا کے وہ مجھے پلائے, کھجور لا کے دی. یقین کرو لمحہ کھجور میں اترے. میں اتنا رویا. انہوں نے کہا دیکھو رک جاؤ, میں آپ کو سید الشہداء لے چلتا ہوں, کچھ آپ کو دکھ ہلکا ہو جائے گا. حالانکہ میں الحمدللہ دن کو بھی 2 دفعہ جا چکا تھا, لیکن اس وقت رات جب میں اتنا رویا یقین کریں گے کہ مجھے سرور پہ اٹھا کے سید الشہداء لائے, اٹھا کے خود لائے. یہ حالت تھی جب میں وہاں کی حضرت سید الشہداء رویا, بہت زیادہ رویا میں. پہلے ایک یمنی عالم ملے, سادات تھے, وہ بڑی انہوں نے دعا دی. جب وہ رونے لگے نا, میں نے کہا شیخ ہمارے وطن کے لیے دعا کریں, ہمارے وطن کی بڑی مشکل ہے. جب وہ انہوں نے مجھے پوچھا ای نجیب تک کہاں سے آئے ہو, میں نے کہا حبیب جی الال پاکستان, میں پاکستان سے ہوں. تو مجھے روتے ہوئے دیکھ کے وہ رو پڑے. انہوں نے دعا کی. سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, سید موسیٰ, سوڈانی عالم ہے, پچھلے 40 سال سے مدینے میں, 40 سال سے, اور وہ صرف مدینے مرنے کے لیے آئے ہوئے. نصیب کے خدا کی قسم سے ملاقات ہوگی. کرتے کیا ہے, صرف تسبیح بیچتے, کمی نہیں ہے. کتب لیول کا بندہ, خدا کی قسم. انہوں نے ایک واقعہ سنایا اور میں تقریر کو ختم کرتا ہوں. شاہ صاحب نے سید الشہداء کا تذکرہ کیا, میں بڑا رویا, دعا وغیرہ مانگی. رسول اللہ کا تو جو سرور بھائی نے کہا بڑھ صاحب اس سامنے سید ہیں, قطب مدینہ کے جو گھر ہے علامہ زیاد المدنی رحمۃ اللہ علیہ کے, وہاں محفل ہوتی ہے, یہ وہاں آتے ہیں. میں نے آؤ یار, زیارت کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں. اور وہاں حضرت سید الشہداء کے سامنے جتنے بھی کبوتر ہیں نا, تو وہ جس بندے سے ملاقات کری پنجاب کے, تو وہ کبوتروں کو جو دانا ہے نا, وہ جو روٹیاں جو لوگ حاجی کھا کے پھینکتے ہیں نا, اس سوکھی روٹیوں کو توڑ کر ان کا دانا بناتے ہیں, ان کو گیلا کر کے کبوتروں کو کھلاتے ہیں. مجھے کہا یار بٹ صاحب میں آپ کی ملاقات کرتا ہوں, سید بادشاہ. ہم بھی چلے گئے, بڑے احترام سے بیٹھے. مجھے مفتی نعیم صاحب نے کہا یار بٹ صاحب اگر آپ کو سید الشہداء پر مل جائے نا سید موسیٰ, آپ کا نصیب اچھا ہو. میں نے یار مفتی صاحب کیسے پتہ لگے کہ سید موسیٰ ہے؟ انہوں نے مجھے کوئی ویڈیو دکھائی ہے, لوگ اگر مل جائے تمہارا نصیب ہے. بدھ کے دن رسول اللہ حضرت سید الشہداء کے مزار پہ جایا کرتے تھے. حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ بھی جایا کرتی تھی. سو بدھ کے دن جو سید الشہداء کی رونق ہوتی ہے, اللہ آپ سب کو لے جائے, بولے آمین. اس رونق کی کیا بات. لوگ محنت کرتے, ہماری کھجور کھا لیں علی بھائی, کچھ کھانا کھا لیں, لوگ آپ کی محنت کر رہے ہوتے ہیں. اب بدھ کے دن ہی ہمارے حاجی رخصت ہوئے, رات روتے میں آیا, اور یقین کریں جب تڑپ اتنی تھی نا, اس تڑپ کا فائدہ کیا ہو وہ سناتا ہوں. اس میں یمنی عالم سے ملا, وہ بھی سادات تھے. سامنے ان سے ملا جو کبوتروں کو وہ نکال رہے تھے, تو ان کے ساتھ ایک بندہ بیٹا, مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. میں ان سے ملا, وہ مجھے کہہ رہے ہیں, مجھے 10-15 سال ہو گئے, میں جتنی روٹیاں لوگ پھینکتے ہیں ان کو توڑتا ہوں, سیدھی کرتا ہوں, شاپر میں ڈالتا ہوں, پھر ان کبوتروں کو ڈالتا ہوں. اب ادھر ایک بندہ کہہ رہا ہے عربی زبان میں, سوڈانی عربی بولتے ہیں. اس نے کہا یہ جو کبوتر ہے نا, یہ جو یہاں کبوتر ہے, یہ کبوتر دور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کبوتر کی نسلوں میں سے ایک کبوتر ہے. ان کی خدمت بڑا اجر ہے. بات کی بھی سر جھکا کے سنتا رہا. یقین کرے لمحہ لگا یوں جیسے اٹھایا نا, میں نے آپ کو دیکھا, ایسے دیکھا تو وہ خود سید موسیٰ تھے. میں ان کے گلے لگا. انہوں نے مجھے کہا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ میں ان کا فلاں عالم نے پرسوں موعظہ شریف پر آپ کا تذکرہ کیا کہ یار اللہ اس کو ہدایت دے, اس نے میرا راز فاش کر دیا. میں نے شیخ, اس نے مجھے روتے ہوئے بتایا. پھر مجھے آپ کو ملنے کی آرزو تھی. میں 3 دن ہو گئے پوری مسجد ابھی میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں, لیکن آپ ملے جہاں. اب مجھے کہہ رہے رو کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا ہمارے 40-50 حاجی چلے جائیں گے مدینے سے, میں زہم میں رو رہا ہوں. اب انہوں نے ایک بات, کافی ساری باتیں کی, صرف ایک بات سناتا ہوں اور میں گفتگو ختم کرتا ہوں. کہہ رہے میں سوڈان سے ہوں. میں نے کہا شیخ آپ کہاں سے ہیں؟ کہنے لگے سوڈان سے. کہنے لگے دعا دی, ایک پڑھنے کو انہوں نے مجھے کتابچہ دیا, سینے پہ ہاتھ پھیرا, چہرے کو انہوں نے بوسہ دیا, داڑھی پہ ہاتھ پھیرا. ایک جملہ انہوں نے مجھے بولا مولانا تمہاری نسبت بڑی کامل ہے. اور پھر میں بہت زیادہ رویا.
آپ کی مرشد سید ہے نا؟ سید اور کافی ساری باتیں ہیں، وقت نہیں ہے، ایک بات کرتا ہوں، کہہ رہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں نے کہا شیخ اچھا صبح ہم کوئی غالباً 1:30 بجے وہاں ان کے ساتھ بیٹھے، جب اذان فجر ہوئی نا سیدنا امیر حمزہ کے مزار کے سامنے مسجد سے اذان کے وقت ہم وہاں سے اٹھے. انہوں نے کہا یہ سامنے احد پہاڑ ہے، ہمارا ایک سوڈانی بندہ یہاں عمرے کو آیا، عمرے پر آنے کے بعد اس احد پہاڑ کے اوپر چڑھا. بعض علماء چڑھنے سے منع کرتے چونکہ وہاں جنگ احد میں صحابہ شہید ہوئے. کہہ رہے یہاں سے ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھا کے لے گیا. سنیے گا، کہہ رہا پتھر کا ٹکڑا اٹھا کے سوڈان لے گیا. جب ابو سوڈان پہنچا، گھر میں پتھر رکھا تو رات کو جب سویا تو رونے کی آواز آئی. کوئی چھوٹا بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے. اور شیخ موسیٰ نے مجھے کہا کہ پھر وہ جب رونے کی آواز بہت زیادہ آئی تو وہ رونے والا گھر میں مرد نظر نہ آیا، نہ بچہ نظر، آواز بچے کی تھی. کہہ رہے پھر جب الماری کھولی تو جس پتھر کو احد کی پہاڑ کے اوپر سے اٹھا کے لائے تھے وہ پتھر کے پاس رونے کی آواز آ رہی تھی. اب ہے پتھر بے جان ہے، ٹھیک ہے، میں قرآن مجید کی آیت پڑھ کے تفصیل سے سمجھا سکتا ہوں، وقت نہیں ہے. ثم قصت قلوبکم من بعد ذلک، بے جان پتھر بھی نہیں ہے. اچھا کہیں ورنہ قرآن کا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر قرآن کو اس پر نازل کرتا تم دیکھتے یہ ٹوٹ جاتا. تو کیوں ٹوٹا؟ کیوں ٹوٹا؟ ہجر اسود بھی پتھر ہے، ہر پتھر پتھر جناب. اور جس کو مصطفیٰ کریم کے لب لگتے ہیں وہ کدھر پتھر رہا؟ وہ تو قیامت کو شفاعت کرے. تو فرمایا جب رونے کی آواز آئی تو وہ کہہ رہے شیخ موسیٰ کہہ رہے تھے کہ وہ بندہ گھبرایا، اپنے شیخ کے پاس گیا، استاد مرشد کے پاس گیا. انہوں نے کہا شیخ میں گھر میں رونے کی آواز بہت زیادہ تھی، میں اٹھا تو الماری میں پتھر کے پاس سے آواز آ رہی ہے. شیخ کہہ رہے ہیں، ان سے پوچھا شیخ نے کہاں سے لائے ہو؟ عمرے سے لائے ہو؟ ہاں. کہا کس جگہ سے لائے ہو؟ کہا اوت پہاڑ کے اوپر سے یہ ٹکڑا اٹھا کے لاؤ. کہا مدینے کی جدائی میں اور پہاڑ کی جدائی میں یہ پتھر رو رہا ہے. اگلے دن ٹکٹ کراؤ، سوڈان سے واپس مدینے جاؤ، اس پتھر کو اسی مقام پر چھوڑ کے آؤ. جب تک یہ پتھر اس جگہ پہنچے گا نہیں اس کو رونا بند نہیں ہوگا. یہاں تک میں بات ختم کرتا ہوں. ہو سکتا کوئی دوستوں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی ہو، میں ایک جملہ سنا دیتا ہوں. حضرت سید الشہداء وہیں شہید ہوئے. سید الشہداء کا جسم بھی زمین میں نہیں چھوڑے. حضور نے کہا احد کے پہاڑ بھی حمزہ کے لیے رو رہی دفن کر دو. تو پھر وہ کیوں روئے؟ عمر بن خطاب میں حضور ابوبکر صدیق ہیں، پہاڑ ہلا تو حضور نے پاؤں مارا. ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید، کیوں ہلا؟ اس پتھر کو کیا ہوا؟ اچھا پھر یہ بات احد جبل یحبنا ونحب، احد ایک پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. حضور فرمائے ہر پتھر پتھر نہیں ہے، ہر کتا کتا بھی نہیں ہے. کوئی کتا صحابہ کہا والا کتا ہے، ہر پتھر پتھر بھی نہیں ہے. تو اب سنیں شیخ موسیٰ نے بتایا ارے بھائی، انہوں نے کہا مولانا میں آپ کو بتاؤں وہ جو سوڈانی بندہ ہے نا میں اسے مل کر آیا ہوں، میں اسے ملا ہوں. یہ روایت جو آپ کو میں سنا رہا ہوں اس یقین کے ساتھ سنا رہا ہوں، امیر مدینہ والی مدینہ کے مزار کے سامنے میں اس پتھر کی بھی زیارت کی اور پھر اس شخص سے بھی ملا جس احد پہاڑ کے اوپر سے پتھر اٹھا کے واپس سوڈان لے گیا تھا. اگر مدینے کی جدائی میں احد پہاڑ کے پتھر کا ٹکڑا ہو جائے تو وہ پتھر میں اتنا معاملہ ہے. معاملہ کتنا ہوگا؟ گفتگو ختم ہونے لگی تو اوپر وہ یہ مسجد مینار کے اوپر وہ لگی تھی لائٹ، کیا کہیں گے اس کو، فانوس. شکریہ. اچانک اوپر سے کبوتر گرا، شیخ کے سامنے آ کے گرا. کبوتر کی وہ چونچ تھی نا وہ زمین پر لگی، خون نکل آیا. بس خون نکلنے کی دیر تھی راجو بھائی، شیخ اتنے تڑپے رونے لگے. ارے میں نے کہا شیخ ایک کبوتر ہی مرا ہے، مرا بھی نہیں ہے، زندہ ہے. شیخ خون نکلا ہے. کہا نہیں بس تم پہاڑ مت دیکھو، یہ کبوتر عام کبوتر نہیں ہے، یہ دور رسول کی کبوتروں کی نسل میں سے ایک ہے. یہ پر آ کے ذکر کرتے کرتے سو گیا، آنکھ لگی اوپر سے نیچے آگے گرا اور اس کے ناک سے چونچ سے خون آ گیا. پھر انہوں نے بتائی اڑنے والے کبوتر بھی، وہ پوری روایت انہوں نے پھر سنائی. یہ اس شعر کی عظمتیں ہیں. اللہ کریم بہرحال کافی گفتگو ہوگی. شاہ صاحب کے بلا کے درجات کو بلند فرمائے. شاہ صاحب نیک آدمی تھے، اچھے آدمی تھے، بے ضرر آدمی تھے. بیماری کے بڑا طویل وقت دیکھا
الاستقامت فوق القرامت، استقامت کے ساتھ ہر مہینے وہ اللہ رسول کا ذکر کرتے رہے، 11ویں شریف کی محفل کرتے رہے، وہ اپنی زندگی میں حضور کو اور 11ویں والے کو نہیں بھولے، تو پھر امت ان کو بھی نہیں بھولی۔ ان کے بچوں سے گزارش کروں گا وہ مسجد میں بھی آئیں، وہ مسجد کو بھی آباد رکھیں، عقیدے پر بھی ثابت قدم رہیں، اس کا بھی تحفظ کریں، ٹھیک ہے، نسبت کو بھی کامل رکھیں، اور شاہ صاحب کے ذکر خیر کو بھی جاری رکھیں۔ اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔